بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، معزز ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دی گئی بیل آئیکن پر پریس کر لیں تاکہ باقاعدگی کے ساتھ آپ کو ویڈیو مل سکے۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیروں کو نامراد نہیں بنا دیا؟ اللہ نے ان پرندوں کے جھنڈے بھیجے جو ان پر کنکریاں پھینکتے، اسی طرح اللہ نے ان کو گھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا۔ سورہ الفیل۔ واقعہ صحاب الفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک یعنی 572 عیسوی میں پیش آیا، جب یمن کا حبشی نصرت عیسائی حکمران ابرہ بن اشرم جو 60,000 فوج اور 13 ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ ابرہ بن اشرم آغاز میں ہی عیسائی فوج کا ایک سردار تھا جو شاہ حبش یعنی یمن کے امیر نسل کے یہودی فرمانروا یوسف زنوس کے عیسائی پر ظلم و ستم کا بدلہ لینے کے لیے بھیجا، جس نے 525 عیسوی تک اس پورے علاقے پر یعنی حبش حکومت کی بنیاد رکھی۔ ابرہ بن اشرم رفتہ رفتہ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے بالا آخر یمن کا خود مختار بادشاہ بن بیٹھا، لیکن کمال چلاکی سے اس نے برائے نام شاہ حبش کی بالادستی بھی تسلیم کی رکھی اور اپنے آپ کو نائب شاہ یعنی حبش کہلاتا رہا۔ ابرہ ایک کٹر مستحب عیسائی تھا۔ اپنی اقتدار کو مضبوط کر لینے کے بعد اس نے عربیوں میں عیسائیت پھیلانے کی سوچی، جبکہ اس کے دوسرے کا ارادہ عربیوں کی تجارت پر قبضہ جمانا تھا۔ اس مقصد کے تحت اس نے یمن کے دارالحکومت سنا میں ایک عظیم الشان کلیسا یعنی گرجا گھر تعمیر کرایا، جسے عرب مورخین کلیسا اور یونانی ایکلس کہتے ہیں۔ اس کلیسا کی تعمیر سے اس کے دو مقاصد جڑے ہوئے تھے، ایک تو عیسائیت کی تبلیغ کر کر عربوں کو حج کا رخ موڑ کر اپنے کلیسا کی طرف کرنا تھا، اور دوسرا مقصود جو کہ عربیوں کی تجارت پر قبضہ کرنا تھا۔ ناظرین، ابرہ نے پہلے شاہ حبش کو اپنے اس ارادے کو اطلاع دی اور پھر یمن میں اعلان منادی کرا دی کہ میں عربیوں کو حج کعبہ یعنی کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ اس کے اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عربی حجازی نے کسی نہ کسی طرح ابرہ کے گرجا گھر میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی، اور اپنی کلیسا کی اس توہین پر ابرہ نے قسم کھائی کہ میں نے اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کعبہ کو گرا نہ دوں گا۔ اس کے بعد سن 570 عیسوی کے آخر میں وہ 60,000 فوج اور 13 جسم مضبوط اور بڑے قداور ہاتھی لے کر یمن سے مکہ پر حملہ آور ہونے کے ارادے سے نکلا۔ راستے میں 2 عرب سردار نے اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، مگر شکست کھائی اور ابرہ کسی طوفان کی طرح مکہ کے موصفات مقام المغمس میں پہنچ گیا۔ یہاں ابرہ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا، جبکہ چند دستوں نے اس کے حکم پر مکہ کے قریب میں لوٹ مار کی اور اہل قریش کے بہت سے مویشی بھی لوٹ لے آئے، جن میں مکہ کے سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بن ہاشم کے 200 اونٹ بھی تھے۔ اس کے بعد ابرہ نے ایک ایلچی مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں نے تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس گھر کعبہ کو گرانے آیا ہوں۔ اگر تم نہ لڑو تو میں تمہاری جان و مال سے کوئی غرض نہ کروں گا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم میں ابرہ سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کی بچا لے گا۔ الچی نے کہا آپ میرے ساتھ ابرہ کے پاس چلیں۔ وہ اس پر راضی ہو گئے، اور حضرت عبد المطلب بہت ہی خوبصورت اور شاندار شخصیت کے مالک تھے۔ ابرہ ان کی مردانہ وجوہات سے اتنا متاثر ہوا کہ اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، پھر آپ سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میرے جو اونٹ پکڑ لے گئے ہیں میں اپنے ان اونٹوں کو واپس چاہتا ہوں۔ ابرہ نے ان کی بات سن کر سخت متعجب ہوئے اور کہا کہ آپ مجھے اپنے 200 اونٹوں کے واپس کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، مگر اس بیت اللہ کا ذکر نہیں کرتے جو آپ کے اور آپ کے آباء و اجداد کی دین کی بنیاد ہے۔ میں اسے گرانے آیا ہوں، مگر آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ان اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے آپ سے ان کی واپسی کی درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر، اس کا گھر مالک یعنی اللہ ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا۔
ابرا متغبر انداز میں کہا کعبہ کو آپ کہ اللہ بھی مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ یہ معاملہ آپ جانیں اور اللہ، لیکن اس کا گھر اور آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ یہ کہہ کر ابرا کے پاس سے اٹھ گئے اور ابرا سے واپس لے کے اونٹ مکہ آ گئے۔ دوستو اب کے لیے اتنا ہی، کل ہم ایک نئی قسط کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک ہے دوسرے سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں۔ قیمتی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کمنٹ باکس میں ضرور فیڈ بیک دیں۔ اب کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ، اللہ نگہبان۔